السلام علیکم، میں محمد نوفل صفوان. میں اس کو سمرائز کر دوں کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی دراصل وہ پولیٹیکل اکنامی ہے جس کے اندر آج دنیا جو ہے وہ معیشت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوا رہی ہے اور اپنے مفادات کو دوسروں سے قبول کروا رہی ہے. بات ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ڈیپینڈنسی کریٹ ہوتی ہے ڈیولپنگ اسٹیٹس کے اندر. تو یہاں پہ یقیناً ڈیپینڈنسی ان ڈیولپنگ اسٹیٹس بائی ڈیش. اب اگر یہاں پہ میں لگا دوں بائی ڈیش تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ آنسر سیدھا سیدھا ہے بائی ڈیولپڈ نیشنز، بائی ڈیولپڈ اسٹیٹس. یہ ڈیپینڈنسی کون کریٹ کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے یہ ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ڈیولپڈ اسٹیٹس کریٹ کریں گے. جو ایگزامنر یہاں پہ آپ کو ویسے ہی بتانا چاہتا ہے ڈھکے چکے الفاظ میں کہ اب آپ ذرا اس سوال کو پھر سے پڑھیے کہ what do you understand by international political economy? How it promotes it مقصد کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کس طرح سے پروموٹ کرتی ہے اکنامک ڈیپینڈنسی ان دی ڈیولپنگ اسٹیٹس. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے جی، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے ڈیپینڈنسی ہو رہی ہے. اکنامک ڈیپینڈنسی کس میں؟ ڈیولپنگ اسٹیٹس میں. لیکن یہ اکنامک ڈیپینڈنسی کوئی نہ کوئی تو کر رہا ہے اس ٹول کے ذریعے سے، انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے. وہ کچھ نہ کچھ ممالک ہیں جو کہ کر رہے ہیں کسی نہ کسی ممالک پہ. یہ بھی ڈیولپنگ اسٹیٹس ہیں تو یہ کون سے اسٹیٹس ہو گئے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں. یہ ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے جی، ڈیولپڈ اسٹیٹس ہیں. اب آ جاتے ہیں، اب پہلے ہم اس سوال کے پہلے پہ اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ آئی پی ای کیا ہے. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی دراصل جو ہے وہ ایمرج ہوئی 1973 کے اندر. ایک سوچ پیدا ہوئی کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کی کوئی اہمیت ہے اور یہ ایک ٹول ہو سکتا ہے، اور یہ پروپوز ہوا دا فیوژن آف اکنامک اینڈ پولیٹیکل انالائسس. ٹھیک ہے جی، تو آئی پی ای دراصل فیوژن ہے کس کا؟ اکنامک اینڈ پولیٹیکل انالائسس کا. تو دیکھ لیتے ہیں. تو دیکھیے یہاں پہ میں نے اس کا پولیٹکس اور اکنامک کا جو ہے وہ الگ الگ لے لیا ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں پولیٹکس کے جو ڈیفینیشن آکسفورڈ ایڈوانس لرنرز ڈکشنری کے اندر بھی دی ہوئی ہے کہ گیٹنگ پاور اینڈ یوزنگ پاور ان پبلک لائف. یہ اس کا جو بیسک پولیٹکس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ کہ گیٹنگ پاور اینڈ یوزنگ پاور ان پبلک لائف. جناب اس کو اگر آپ ایک آسان لفظوں میں ایکسپلین کریں تو دیکھیے آپ پاور کہاں سے گیٹ کرتے ہیں؟ پبلک لائف سے. اور آپ اس پاور کو کہاں استعمال کرتے ہیں؟ دیواروں پہ، کسی گرل کے اوپر، پنکھے سے لٹک کے؟ نہیں جناب، آپ اس پاور کو بھی انہی عوام پہ استعمال کرتے ہیں جن عوام سے آپ وہ پاور حاصل کرتے ہیں. دس از دا سمپل گیم آف پالیٹکس. تھوڑا سا یہ پالیٹکس سے پولیٹیکل کیا تو پولیٹیکل از کنیکٹڈ ود دا اسٹیٹ گورنمنٹ اور پبلک افیئرس. ٹھیک ہے جی، یہ تو آپ کا ایک سمپل اسٹرم کو ہو گیا. اکنامی دیکھ لیتے ہیں. اکنامی بھی simple as that, take a relationship between the trade, supply, money in particular country or region. تو اب آ جائیے سوال کے اوپر کہ سوال کیا ہے. وہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی دراصل کیا کر رہی ہے؟ وہ اکنامک ڈیپینڈنسی کر سکتی ہے ڈیولپنگ اسٹیٹس کے اندر بائی ڈیولپڈ اسٹیٹس. ہی میں نے ایڈ کیا اس کے اندر. دیکھیے اس وقت ڈیولپڈ اسٹیٹس کون ہے؟ چھوڑ دیجئے، ایک ہی نام لے لیتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، جو کہ اس وقت پوری کی پوری دنیا کو جو ہے وہ اس وقت اپنی انگلیوں پہ نچا رہا ہے کیونکہ اس کی اکنامی ساؤنڈ ہے. دنیا اس وجہ سے نہیں ڈرتی کہ اس کے پاس نیوکلیئر پاور ہے. نہیں جناب، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے اس کے آگے کسی حد تک سرنگو ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہم اور آپ سب جانتے ہیں، سچ بولنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اکنامیکلی ساؤنڈ ہے. اور وہ ملکوں کو ڈیپینڈنٹ کیسے کر رہا ہے؟ تھرو ایڈ. جواب کیا آیا؟ تھرو ایڈ. اور اسی وجہ سے پرائم منسٹر نے بھی حالی طور پہ کہا کہ ہمیں ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. ہم نے ایڈ لے کے کیا کر لیا؟ ہم اور ڈیپینڈنٹ ہوتے چلے گئے ان ممالک کے. تو ہمیں اب ایڈ نہیں چاہیے، ہمیں ٹریڈ چاہیے. تو اس سوال کا جو جواب ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ڈیپینڈنسی جو ہے وہ ایڈ کے ذریعے سے کریٹ ہوتی ہے. ڈیولپنگ نیشنز کو جو ہے وہ ڈیولپڈ اسٹیٹس جو ہیں وہ ایڈ دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے. وہ کسی آرگنائزیشن کے تھرو وہ آپ کو سپورٹ کر دیں، کچھ بھی ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ سیکیورٹی کونسل کے جو 5 پاورفل ممبران ہیں وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے دنیا کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کنٹرول کرنے میں کامیاب ہیں. اس پہ بہت بڑا
جو ہے وہ کوشچن مارک ہے, بگ کوشچن مارک ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے اندر صرف 5 ممالک کیوں پرماننٹ اسٹیٹ ہے, ان کے پاس کیوں ویٹو ہے. بہرحال یہ پھر ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن میں یہاں پہ صرف اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو ساری کی ساری باتیں بالکل دیسی انداز میں آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں. میں اس کو سمرائز کر دوں کہ انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی دراصل وہ پولیٹیکل اکنامی ہے جس کے اندر آج دنیا جو ہے وہ معیشت کے ذریعے سے اپنے آپ کو منوا رہی ہے اور اپنے مفادات کو دوسروں سے قبول کروا رہی ہے. انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی, آج آپ بم کے گولوں سے کسی سے کوئی بات نہیں منوا سکتے. ہاں اگر آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہیں انٹرنیشنل پولیٹیکل اکنامی کے اندر, آپ پولیٹیکلی تو آپ کو تب مانا جائے گا ساؤنڈ جب آپ کی اکنامی ساؤنڈ ہوگی, اکنامی مضبوط ہوگی. تو یہ جو پولیٹیکل اکنامی ہے دراصل یہ آپ کو مدد دیتی ہے کہ آپ دوسرے ملکوں کو اپنے آگے سرنگو کریں. زمانے کے انداز بدلے گئے, اب زمانے کے انداز بدل گئے. یہ کہ ڈیٹرنس کریٹ ہو چکی ہے. آپ جانتے ہیں نیوکلیر ڈیٹرنس بھی ایک ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ کے پاس نیوکلیر ویپن ہے تو دوسرے کے پاس بھی نیوکلیر ویپنز ہیں. اگر اس کے پاس نیوکلیر ویپن نہیں ہے تو وہ بھی کسی انٹرنیشنل جو ہے وہ آرگنائزیشن یا ٹریٹی کا حصہ ہے کہ اگر آپ اس پہ کوئی اٹیک کرتے ہیں تو دوسرے ممالک اس کا ساتھ دیں گے. تو آپ جو ہے وہ نیوکلیر ویپنز کو یا اس کو یوز نہیں کر سکتے. ایک نیوکلیر ڈیٹرنس پوری ورلڈ کے اندر قائم ہے. تو اس وجہ سے اب آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مفادات کو دوسرے ملک سے جو ہے منوا سکتے ہیں, تو اس کی طریقہ یہ کہ آپ پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے منوا سکتے ہیں. اور پولیٹیکل اکنامی کے ذریعے سے آپ جو ہے وہ کسی کو اپنی بہتر معیشت سے جو ہے وہ زیر اثر کر سکتے ہیں. ہمیں اپنے مفادات کو آج کے دور میں اگر اپنی تکمیل تک پہنچانا ہے تو ہمیں نیو ریئلزم کو جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا. اور نیو ریئلزم یہ ہے کہ اب آپ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہوں گے, اور ٹیکنالوجی کے ایڈوانس ہو کے آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہوں گے, اور جب آپ اکنامیکلی ساؤنڈ ہوں گے تو آپ دوسرے ممالک سے اپنے مفادات کو بڑے آرام سے منوا سکتے ہیں. سو دس از دا آنسر آف دس کوشچن. آئی ہوپ کہ میں نے اس کو پوری طرح سے کور کیا ہوگا. تھینک یو ویری مچ.